أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني فتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ اور جب تم بناتے تھے پرندے کی شکل كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي اور میرے حکم سے فَتَنْفُخُ فِيهَا پھر تم اس کے اندر پھونک مارتے بس وہ ہو جاتا طَيْرًا پرندہ بِإِذْنِي میرے حکم کے ساتھ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ اور آپ تندرست کرتے تھے کوڑ کی بیماری والے کو اور ابرس کی بیماری والے کو اندھے مادرزاد اندھے کو بِإِذْنِي میرے حکم سے وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي اور تم زندہ کرتے تھے مردہ کو بِإِذْنِي میرے حکم سے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيل اور میں نے روکا بنی اسرائیل کو عَنْكَ تجھ سے إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور جب تم لاتے ان کے پاس واضح دلائل فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کہتے وہ لوگ جو کافر ہیں منہم ان میں سے ان هذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف، ان آمنوا بی وبرسولی، یہ کہ ایمان لے کر آؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، قالوا، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لے کر آئیں، واشہد بأننا، اے ہمارے رب تو گواہ ہو جا، بأننا مسلمون، کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں، فرما برداری کرنے والوں میں سے ہیں۔ اس پہلی آیت کے اندر جس کا گزشتہ ٹکڑا کل گزر چکا ہے، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، انعامات کو ذکر فرمایا۔ میں نے تیرے اوپر یہ بھی انعام فرمایا کہ تو ایک پرندے کی شکل بناتا ہے، پھر اس شکل کے اندر پھونک مارتا ہے، پھر وہ پرندہ بن کر اڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر گوشت وہ روح داخل ہو جاتی ہے، اور فرمایا یہ کون کر رہا ہے؟ بِإِذْنِی، یہ سب کچھ میرے حکم سے ہو رہا ہے۔ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جو بچے ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوتے، ان کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے، وہ بالکل تندرست ہو جاتے۔ اسی طرح جو کوڑ کی بیماری والا ہوتا، تو اس کی دو قسمیں بیان کی گئی۔ ایک تو یہ کہ خون کی خرابی کی وجہ سے جسم کے اعضاء خود ہی گل گل کر جسم سے کٹ کر گرنے شروع ہو جاتے تھے، تو ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے وہ بالکل درست ہو جاتے۔ اور بعض لوگ جس طرح بعض حصہ سفید ہے، بعض حصہ دوسری طرح ہے، تو ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتے وہ بالکل درست ہو جاتا۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر طب کا بہت زیادہ راج تھا، طبیب بہت زیادہ تھے، ہر بیماری کا علاج تھا، لیکن مادر ذات اندھے کو کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا تھا، کوڑ کی بیماری والے کو کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا تھا، زندہ کو کوئی بھی یعنی مردہ کو کوئی بھی زندہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے معجزے عطا فرمائے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور فرمایا آپ زندہ کرتے ہیں مردہ کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ فرمایا یہ سب کچھ پیچھے میرا حکم ہے اور میری آپ کے ساتھ مدد شامل حال ہے، تو اس وجہ سے آپ کر رہے ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جس وقت مردوں کو زندہ کرتے، تو ایک بڑھیا تھی جس کا ایک ہی سہارا تھا، بیٹا تھا، وہ بڑی پریشان تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام اس کی قبر پر گئے، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ نوجوان قبر سے باہر نکل کر زندہ ہو گیا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ تو نئے مرنے والوں کو زندہ کرتا ہے، یہ تو کوئی معجزہ نہیں، تو یہ ایسی قبر پر لے کر جاتے ہیں جہاں بہت پرانے لوگ مرے ہوئے ہیں، ان کو زندہ کر کے دکھا۔ پھر اس ایک قبر پر لوگ جمع ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پر لے گئے اور فرمایا اس آدمی کو زندہ کر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو وہاں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا جس کے داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں، اور اتنا عرصہ ہو گیا مجھے دنیا سے گئے ہوئے، اور جب میں دنیا سے گیا تھا، فرمایا قبر کے کچھ احوال بتا۔ تو کہنے لگے قبر کے احوال پوچھتے ہو، آپ اسے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کے وقت جو آپ کو موت کا جھٹکا لگا تھا، اس کا ابھی بھی ذائقہ میرے حلق کے اندر محسوس ہو رہا ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ موت کے جھٹکے کی وجہ سے یہ میرے جو داڑھی اور سر کے بال ہیں یہ سفید ہو گئے، کہ جس وقت میں مرا تو میرے یہ داڑھی اور سر کے بال سیاہ تھے۔ اور فرمایا موت کی جو سختی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ بھی عطا فرمایا تھا، وہ مردہ کو زندہ کرتے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، پھر اگر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے، بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ بھی کر لیا، لیکن اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت نزدیک آئیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل کریں گے، پھر پوری دنیا کے اوپر اسلام ہی اسلام ہوگا، کوئی کفر کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ اور فرمایا اتنی برکت ہوگی کہ ایک گائے کا دودھ ایک قبیلہ کھائے گا، اور فرمایا ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ جس کے نیچے 10 آدمی اس کے جو خول ہے اس کے نیچے بیٹھ سکیں گے۔ فرمایا اتنی اللہ رب البرکت عطا فرمائیں گے۔ فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين، بس کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے ان میں سے، ان هذا الا سحر مبين، یہ تو واضح جادو ہے، اور اپنے جادو کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ معجزات ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہ معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو مردہ تھا پہلے اس کے اندر جسم باقی تھا، روح تھی، پھر وہ مردہ ہوا، تو فرمایا اگر اس کے اعضاء مٹی بھی ہو جائیں تو پھر بھی اس کے اندر وہ زندہ ہونے کی طاقت ہوتی ہے۔ اور فرمایا امام الانبیاء کا تو یہ معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو ایک ستون تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے اوپر بیٹھ کر خطبہ دینا شروع کیا، اور جب ممبر کے اوپر پہلے دن ممبر کے اوپر بیٹھے جمعے والے دن تو ستون بل بلا کر رونے لگا، اس سے ایسے
چیخنے کی رونے کی آواز آ رہی تھی، تو سارے صحابہ پریشان ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس کے پاس آئے، اس کو سینے سے لگایا، اسے دلاسا دیا. پھر وہ خوف خاموش ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اپنے ممبر کے اوپر بیٹھ گئے. فرمایا اس کے اندر تو روح بھی نہیں تھی، ایک سوکھی لکڑی تھی. فرمایا اللہ رب العزت نے اسے کیسے زندہ کیا، اور وہ کیسے محمد الرسول اللہ جدائی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے اندر اس نے رونا شروع کیا. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور فرمایا پھر میں نے وحی کی حواریوں کی طرف، ان آمنوا بی وبرسولی، یہ کہ ایمان لے کر آؤ مجھ پر اور میرے رسول پر. یہاں وحی سے مراد وحی نبی کے علاوہ کسی اور پر وحی نہیں آتی، کسی عام انسان پر وحی نہیں آتی. یہاں وحی سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہام فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جو حواری تھے ان کو دعوت دی، اور انہوں نے جب دین کی دعوت دی، انہوں نے دین کو فوراً قبول کر لیا. اس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں یہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، بلکہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ رب کی طرف سے وحی ہوتا ہے. فرمایا اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو اللہ رب العزت کا حکم تھا، جو اللہ رب دل کے اندر بات ڈالی، فوراً حواریوں کی طرف پہنچا دی. اور فرمایا اس لیے اللہ رب نے فرمایا کہ میں نے وحی کی حواریوں کی طرف. تو انہوں نے آگے سے قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی. اور فرمایا اے ہمارے رب تو گواہ ہو جا، بے شک ہم فرما برداروں میں سے ہیں اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہیں. اور پھر ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد بھی کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر، دین کو لے کر پھر آگے چلے بھی. اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو دور کے حواری تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو لے کر آگے چلے. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما دیا، فرمایا میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، میرے نبی جو تیری اطاعت کرے گا فقط اطاع اللہ، ایسے ہی ہے جس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی، جیسے جس نے اللہ رب العزت کا کہا مانا. اور فرمایا جو اللہ رب العزت کا کہا مان لیتا ہے فرمایا پھر اس کو دنیا کے اندر بھی اللہ رب آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں. کسی ملک کا، کسی قوم کا، کسی جگہ کا نظام چلانے کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا کا سارا نظام ایک ہی ہو. جب ایک آدمی کے تحت سارا کا سارا نظام چلتا ہے پھر وہ نظام درست رہتا ہے. فرمایا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو لے کر آئیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل کریں گے، تو سارے کے سارے اختلافات، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. دعائے کہ اللہ رب العزت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.